بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 47 اور 48، یعنی 47 اور 48۔ ان آیات مبارکہ کے اندر بھی بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر میں نے انعام کیا۔ اس سے قبل رکوع کے شروع میں بھی یہی چیز تھی، اب یہ اس دوسرے رکوع میں، یعنی یہ 6واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں فضیلت بخشی میں نے جہان کے اوپر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کام نہیں آئے گا کسی کے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اب بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ تم نافرمانیوں کے اوپر تلے ہوئے ہو، حالانکہ میں نے تمہارے اوپر بہت زیادہ انعامات کیے، ان انعامات کو یاد کرو۔ اور ان انعامات میں سے ایک یہ انعام بتایا کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی، یعنی جب سے بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر آخر تک، اختتام تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک سارے جہانوں کے اوپر، اس سے پہلے جتنے بھی قبیلے، کتنے بھی ادیان تھے، سب کے اوپر تمہیں میں نے شرف عطا کیا، فضیلت بخشی۔ اور جب تم نے قرآن پاک اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی تو یہ ساری نعمتیں تم سے چھین لی گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ غیر المغضوب علیہم، تم اللہ کے غضبناک لوگوں میں شامل ہو گئے، جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا غصہ، اپنا قہر اور غضب نازل کیا، پھر تو ان میں تم شمار ہو گئے۔ جب تم نے اللہ کے اس کلام کی مخالفت اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو یہ نعمت تم سے چھین لی گئی۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سرداری قیامت تک ہمارے پاس ہی رہے گی، نبی ہماری ہی قوم میں سے آتے رہیں گے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر ہی سارے نبی آئیں گے۔
ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ساری بنی اسرائیل کے نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اس بات سے بھی وہ ناراض ہوئے کہ یہ ہمارے جو خاندان، ہماری قوم اور ہماری نسل کے اندر جو نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا وہ کیوں ختم ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے اعلیٰ منصب پہ فائز کر دے۔ لیکن اس بات کو انہوں نے برا سمجھا تو کہا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی قیامت کے دن کے بارے میں بتایا، اشارہ اس طرف کیا کہ وہاں کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب ایک دوسرے سے دوڑیں گے، گھبرائیں گے، ہر بندہ پریشان ہوگا کہ آج کیا بنے گا۔ یہ بتایا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ دنیا میں کوئی آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، پریشانی میں پھنس جاتا ہے، اس کی مدد کے لیے بھی لوگ آ پہنچتے ہیں، اس کے اہل خانہ والے بھی سفارش کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے سفارش کرواتا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل جاتا ہے، مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ وہاں قیامت کے دن جو پھنس گیا بدعمالیوں کی وجہ سے، جس کو سزا مل گئی، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی اسے بچا نہیں سکتا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ کسی کی کوئی مدد کر سکے گا۔ یہ بتایا کہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی کوئی کسی سے بدلہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کوئی کر سکے گا۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہ پھنس گیا ہے، اس کی جگہ چلو میں قربانی دیتا ہوں۔ وہاں تو ایسی حالت ہوگی، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ فرمایا کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنا تک، کوئی ناف تک، کوئی گلے تک پسینے میں شرابور ہوں گے۔ سورج کی نزدیکی کی وجہ سے ایک پاؤں اوپر اٹھے گا، ایک نیچے آئے گا، کوئی کسی کو ہوش نہیں ہوگی، سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور کئی ایسے ہوں گے جو پسینے کے اندر بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے، جس طرح ایک تالاب میں کوئی غوطے لگا رہا ہے، اس طرح پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے۔ وہاں کون کسی کی مدد کرے گا؟ فرمایا اس دن سے ڈرو، توبہ کرو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے وہی کاٹو گے، اچھے اعمال کرو گے اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو۔ اللہ رب العزت دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔